अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आस्थाने पे दादा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की नवासी तशरीफ़ लाई हुई हैं और ये हैं खुशनुमा बाजी दादा बदरुद्दीन शाह की नवासी और सूफ़ी जी सरकार हाफिज जी हाफिज कुरान नवाब अली सूफ़ी दादा बदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की आलमे हैं। आज वो अपनी मुबारक ज़बान से हम सबको सबक के तौर पर अपना बयान जो है करेंगे। उनकी मुबारक ज़बान से बयान सुनें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिन नूरिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल मुहाजिरीन। सामीन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो हम सब के अंदर रूह है, ये रूह क्या चीज़ है और ये मरने के बाद या पर्दा होने के बाद ये कहाँ जाती है, ये रूह कहाँ रहती है। मौतु क़ब्ला अन तमौतु, मरने से पहले ना हो तेरा फिर मरना, मरने से पहले ना हो तेरा फिर मरना। जो मरने से पहले मर गया उसकी कभी मौत नहीं आती, वो हमेशा हमेशा के लिए कायम हो जाता है, यानी कि जिंदा हो जाता है। उसको जो है मुर्शिद जिंदा कर देते हैं। जो बारगाहे मुर्शिद में पहुंच गया वो जिंदा हो गया। जैसा कि पीर मुर्शिद के पास गए, अब जो पीर मुर्शिद का जो किरदार है, जो तरीका है, वो दर्जा बदर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। यानी कि किरदार रसूल, किरदार मौला अली मुश्किल कुशा, किरदार इमाम हसन इमाम हुसैन, जो पंजतन पाक का किरदार है वो मुर्शिद का किरदार होता है। क्योंकि मुर्शिद जो है बा इल्म, बा अमल, बा कामिल, बा मुकम्मल होता है। जो मुकम्मल होता है, जो अकमल होता है। अब जैसा कि हमने इल्म सीख लिया, आलिम हो गए, अब आलिम हो गए और इल्म उसका अमल किया नहीं तो उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं। इल्म वो है जिसका अमल हो, और अमल वो है जो कामिल हो, जो कामयाब हो, और कामयाब जो होता है वो कामयाब बना देता है। जो चीज़ कीमिया होती है वो कीमिया बना देती है। अब जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जिससे मोहब्बत रखता है, जो जिससे निस्बत रखता है, उसका हश्र आखिरी सांस उसी के साथ होगा। जो जिस चीज़ से मोहब्बत रखता है वो उसका हश्र उसी के साथ होगा। अगर कोई जानवरों से मोहब्बत रखता है तो जानवरों के साथ होगा, और इंसानों से रखता है तो इंसानों के साथ होगा। अगर पेड़ पौधों से मोहब्बत रखता है तो पेड़ पौधों के साथ होगा, और अगर औलिया अल्लाह से, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत रखता है, निस्बत रखता है, तो उसका हश्र जो है आखिरी सांस औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के साथ होगा।
ہے جس کی دوستی جس سے اسی کا سامنا ہوگا. مجھے معلوم ہے اچھی طرح محشر میں کیا ہوگا. ہے جس کی دوستی جس سے اسی کا سامنا ہوگا. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا ذکر بیاں ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ سے اور میری آل سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. جس نے میری آل سے اور مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی جس نے محمد اور آل محمد کی تعظیم کی، محبت کی، تو اس نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ان کی تعظیم کی. کیونکہ ادب اور خدمت یہ سب سے بڑا مقام ہے. خدمت سے خادم ہوا اور خادم سے مخدوم ہوا اور مخدوم سے خدا ہوا. کیونکہ جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے. خدمت کا مقام سب سے اونچا ہے. محبت، خدمت یہ سب سے بڑی چیز ہے. بزرگان دین اولیاء اللہ کی بارگاہ میں، خانقاہوں میں سب سے پہلی منزل جو سکھائی جاتی ہے وہ ادب کی سکھائی جاتی ہے. بزرگان دین چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب کو ان کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. ان کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلانا، شرم حیا رکھنا جی، اور ان سے محبت رکھنا، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ آنا. ایک مرید کا ایک پیر کی خدمت میں ایک پل رہنا 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. ایک مرید کا ایک مرشد کی خدمت میں رہنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور جس نے اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم اور بحکم زندگی گزاری تو انشاءاللہ سرکار کے کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارا حشر ہمارے مرشد کے ساتھ ہوگا. یہ روح جو ہے مرشد کے پاس رہے گی اور مرشد کی روح کہاں جائے گی؟ ان کے مرشد کے پاس جائے گی. ان کی روح ان کے مرشد کے پاس جائے گی اور سب کی روح مولا علی کے پاس جائے گی، امام حسن امام حسین کے پاس جائے گی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گی. اور جو ان کے سائے میں ہوں گے وہی جنتی ہوں گے. جو پنجتن کے سائے میں ہوں گے وہی جنتی ہوں گے. اور جو پنجتن سے ہٹ گئے تو ان کا حشر نہ جانے کس کس کے ساتھ ہوگا اور کہاں کہاں جانا پڑے گا. کیونکہ جہنم کے طبقات پتہ نہیں کیسے کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں. بھائی 7 طبقے بتائے. اور سب سے گہرا جو ہے جہنم کا طبقہ وہ ہے جس کے اندر ایک بار گرتے ہی جو ہے جل کر راکھ ہو جائے گی. سب سے گہرا طبقہ وہ ہوگا، یعنی کہ بالکل ختم ہو جائے گا. پھر اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، پھر اس میں ڈالا جائے گا، پھر دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا. تو اسی طرح سے چلتا رہے گا. کیونکہ یہ جو ہمیں وقت دیا گیا ہے پھر دوبارہ نہیں ملے گا. اس دنیا میں ہمیں آنے کا جو وقت دیا گیا ہے یہ موقع بار بار نہیں دیا جائے گا، ایک بار دیا جائے گا. کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو جانوروں کی نسل میں سے ہیں. کوئی کتے کی نسل میں سے ہے، کوئی بلی کی نسل میں سے ہے، کوئی خنزیر کی نسل میں سے ہے اور کوئی آدم کی نسل میں سے ہے. اور جو آدم کی نسل میں سے ہے اسی پر نور محمدی کا نزول ہوتا ہے
اور اسی کے اندر انسانیت قائم ہوتی ہے. جس کے اندر انسانیت قائم ہو گئی تو اس پر نور محمدی کا نزول ہوگا، اس کی گنتی اولیاء اللہ میں ہو جائے گی. اور بھائی ہم سب کوشش کریں ہم اس مقام تک پہنچیں کہ اولیاء اللہ تک ہماری رسائی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.